قاضی رضوان الرحمان صدیقی مشہور. نام جتنا بڑا ہے حوصلے بھی اتنے بلند ہیں, ارادے بھی بلند ہیں. وقفے وقفے سے اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے. اپنے قائم کردہ بہمنی فاؤنڈیشن کے تحت ثقافتی و مذہبی میدان میں قاضی رضوان الرحمان صدیقی وقت بوقت کچھ نہ کچھ کارہائے نمایاں انجام دیتے رہتے ہیں. یہ تصویریں اس کی گواہ ہیں. ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے. اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل ہی قاضی صاحب نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نئی نسل میں پہنچانے کے لیے مختلف طرز کے مقابلے کرائے. بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک شاندار پروگرام میں انہیں انعامات سے بھی نوازا. میں چاہتا ہوں اس نے مجھے رحمت للعالمین کا امتی بنا کر آل صدیق میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر خیرات, اذان, نعت, تقریر اور تحریر مقابلہ جات منعقد کریں. اور آج کا دن نصیب کیا کہ تقسیم انعامات کا جشن رحمت العالمین بھی بڑے پیمانے پر منایا جائے. 29 ہائی اسکول سے اور 14 پی یو کالج اور ڈگری کالجز سے طلباء و طالبات نے ان مقابلوں میں حصہ لیا. کم و بیش تحریری مقابلہ جات کے لیے جن طلباء نے ان مقابلوں میں حصہ لیا تھا, جملہ تعداد ہمارے پاس تقریری, نعت خوانی, قرات, اذان اور آپ کے تقریری اور تحریری مقابلہ جات کے لیے 474 طلباء و طالبات نے اس مقابلوں میں حصہ لیا. الحمدللہ تحریری مقابلہ جات میں سب سے زیادہ طلباء نے حصہ لیا ہے. وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طلباء کے لیے یہ موقع فراہم کر رہی تھی بہمنی فاؤنڈیشن, جہاں طلباء کے لیے کہ وہ اپنے گھروں سے اس مضامین کو لکھ کر ایک پرٹیکولر جگہ پر جمع کرنا تھا, جس میں طلباء کی سہولت کے لیے کنڑا, اردو اور انگریزی زبانوں میں بھی مضمون لکھنے کی اجازت تھی. جس میں خاص طور پر نمایاں طور پر یہ بات سامنے آئی, ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی بات ہے کہ اردو میڈیم کے طلباء انگلش اور کنڑا کی لینگویج کو چوائس کر رہے ہیں, جبکہ کنڑا میڈیم کے طلباء اردو اور انگریزی کو چوائس کریں. اسی طرح یہ مختلف زبانوں کا جو رد عمل ہو رہا ہے, طلباء میں زبانوں کو سے بھی واقفیت کا ایک بہترین موقع مل رہا ہے. اس موقع پر بچوں کی صلاحیتیں قابل دید رہیں. اقرا نیشنل اسکول کی غیر مسلم طالبہ سما بترا سب کی نگاہوں کا مرکز رہی, جنہوں نے انگریزی زبان میں سیرت کے موضوع پر اظہار خیال کیا. This is the noticeable in the verses of Quran, which became more practical and detailed about living the life of believers. It must be remembered that the Prophet Muhammad as a man of 7th century CE, recognized as a historical person with facts know about him. Although we believe that the message of Islam is eternal and applicable to all times, the historical period does provide the content. Emphasis on the universality of God, who cares about his creations and has sent messengers to all people towards goods and away from evil. It is a very egalitarian message of the equality of human with no hierarchy except that of pity and goodness of our actions. Muhammad was very clear and that he was a messenger with the focus on the one God. When he died, his companions were distraught, but one of them reminded others, if they believe only in Muhammad, then Islam indeed dead. But if they believe in the one Allah, then Islam would live on. Muslims look up to the Prophet as a role model and try to practice what he taught. میں کینیڈا میں یہاں پر تقریر کی ہوں اور ایسے بھی لکھی ہوں, اور مجھے ایسا جو میں ایسے لکھ رہی ہوں اور جو اسپیچ دے رہی ہوں سے مجھے کچھ جو علاؤدین سر ہے, رضوان سر ہے, ان لوگوں سے انسپائر ہو کر ان لوگ جو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ہم ان سے اسپیچ ان لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو اسپیچ دو بول کر, تو ہم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہے ہم لوگ میں قابلیت بول کر ہم اسپیچ دے سکتے ہیں. جب ان کی شادی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی ہوتی, تو ان دونوں میں 15 سال کا ڈفرینس تھا, تو ان سے شادی کرتے ہیں. گھر آنے کے بعد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ اور میں سو جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ قرآن کریم کے کلمات پڑھیں اور قرآن مجید آپ پر نازل ہونے والی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل گئی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اڑائی اور وہ سو گئے۔ بہمنی فاؤنڈیشن کے اقدام کی چہار جانب سے ستائش ہو رہی ہے۔ اسکولوں کے ذمہ داران اسے غیر معمولی قدم قرار دے رہے ہیں۔ بچوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پھر اس وقت کے ماحول میں بچے نہ تقریر کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، یہ ایک اچھا پلیٹ فارم مل رہا ہے تحریر کے مقابلوں کے لیے۔ اردو سے بچوں کو بہت دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں گلبرگہ کے نامور ادیب جناب حسام الدین صاحب کی صاحبزادی ہوں۔ بچوں میں اردو ختم ہوئی ایسا لگ رہا مجھے۔ یہ اس طرح کے پروگرام اور آگے آنے چاہیے جس سے بچے آگے بڑھ سکیں۔ اس سے مجھے یہ فنکشن دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ قاضی مشہود صاحب کا شکر گزار ہوں میں کہ ایسا فنکشن کرے۔ السلام علیکم۔ وہ خوشی ہے کہ رضوان الرحمان صاحب نے پروگرام کے انعقاد مسلسل 7 سالوں سے کر رہے ہیں، اور اس میں خصوصی یہ نمایاں کارنامہ ان کا یہ ہے کہ بچوں کو کون سے بھی ہر اسکول سے ہر الگ الگ صلاحیتوں کے لیے منتخب کر کے ان کو انعامات اور ان کے لیے ہمیشہ جو ہے نا ان لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں اور موقع بھی فراہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے کافی محنت ہے۔ ان کے تمام ساتھیوں کے لیے بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں میں۔ وہیں بہمنی فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا بھی کہنا ہے کہ نئی نسل میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا بھی اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ تو جب ابتدا ہم کریں تو لوگوں میں ایک بچوں میں خاص طور پہ ایک چیز یہ دیکھنے میں ملی کہ بہت زیادہ ان میں پیاس ہے، علم کی جو ہے بہت زیادہ طلب ہے۔ تو یہ ایک واحد بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ان کی ذہنی تربیت بھی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے دنیا و مافیا کے لیے ان کی بہترین خدمات بھی ہوں گی۔ ہاں تو تخلیقی انداز سے جہاں تک ایک چیز اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بچوں میں جو آج سے 7 سال پہلے کے جو ہم مسلسل کرتے آ رہے ہیں، اب دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ان کا کریٹو مائنڈ جو ہے بہت زیادہ امپروو ہوا ہے، اور تخلیقی ذہنیت ان کی بہت کام کر گئی ہے، اور دنیا کو سمجھنے کا ان میں ایک مادہ آ گیا ہے۔ اس پروگرام میں والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بیورو رپورٹ ان کرونیکل گلبرگہ۔